اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا، کلا بار بار آتا رہتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کلا پیچھے جو بات آتی ہے اس کے اوپر رد کرنے کے لیے آتا ہے۔ پیچھے کیا آیا؟ پیچھے یہ آیا تھا کہ انسان غافل ہے اور انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، یہ بات آئی تھی پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلا کہا، ہرگز نہیں، یعنی اس کو دھوکے میں مت پڑنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دھوکے میں نہیں، میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ آگے ہم کو اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ اب آیا ہے بل، آپ کو معلوم ہے بل آتا ہے پہلے کوئی بات آئی ہے، اس سے رخ موڑ کر کوئی اور دوسری بات کہنی ہو۔ مثال کے طور پر آکلو الخبز بل اللحم بل الارز، میں روٹی کھاؤں گا، پھر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے نہیں نہیں بلکہ میں تو چاول کھاؤں گا، تو بل پیچھے جو بات آتی ہے اس سے رخ موڑ کر دوسری بات کہنے کے لیے آتا ہے، اسی وجہ سے اس کو عربی زبان میں اضراب کہتے ہیں، یعنی یہ اضراب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اضراب کہتے ہیں رخ، توجہ ہٹانا، دوسری طرف توجہ کرنا، اس سے پھر جانا پہلی بات سے۔ تو دھوکا، دھوکے میں ہے بل، تو کلا سے کیا ہوا؟ دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، یہی تو مطلب ہوا، دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دھوکے میں، تو دھوکے کو تو یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں بلکہ تم تو دھوکے میں پڑ کر جھٹلاتے بھی ہو۔ تو یہاں پر یہ دھوکے میں کلا کے ذریعے سے یہ بتلایا گیا تھا کہ تم دھوکے کو چھوڑ دو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت برتتے ہو اس کو چھوڑو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کے بعد کہا بلکہ تم دھوکے کو نہیں چھوڑتے بلکہ تم کرتے ہو۔ تو آپ کے ذہن میں یہاں پر یہ ہونا چاہیے، گویا کہ یہاں پر یہ ہے لا تترکونا، تم نہیں چھوڑتے ہو اس چیز کو، لا تترکونہ بل تکذبون، اس دھوکے میں پڑنے کو نہیں چھوڑتے ہو بلکہ آگے بڑھ چڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بل کا سمجھنا یہاں پر بہت مشکل ہے، اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ کلا نے کہا کہ ان کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، لیکن یہ دھوکے کلا پر عمل نہیں کرتے، اس کے بعد دھوکے کو نہیں چھوڑتے بلکہ دھوکے کو تو کیا چھوڑتے، اس سے بڑھ کر ایک بات کیا کرتے ہیں، بلکہ تم لوگ تو جھٹلاتے ہو۔ یہ ہے پورا خلاصہ لفظ کلا اور لفظ بل میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ترجمے میں کیسے مل پائے گا، ترجمے میں تو کبھی آپ کو یہ معلوم نہیں ہو پائے گا۔ کذب یکذب، کذب یکذب جھٹلانا آپ کو معلوم ہے، تکذب تو جھٹلاتا ہے، اور واو نون لگانے سے پلورل بن گیا، تم جھٹلاتے ہو بالدین، بدلے کو۔ آپ کو معلوم ہے دین کے معنی اصل بدلے ہیں، لیکن قیامت کو بھی دین کہتے ہیں، یوم الدین قیامت کا دن، اور دین بدلہ جزا سزا ہے، تو تم بدلے کو جھٹلاتے ہو، یعنی جو قیامت میں بدلہ ہوگا وہ مراد ہے، تم جزا سزا کو جھٹلاتے ہو، بدلے کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ، حالانکہ، یہاں پر واو حال کے لیے ہے، یعنی تم تو بدلے کو جھٹلاتے ہو حالانکہ یہ بات ہے جو آگے آ رہی ہے، وَإِنَّ، اور یقینی بات یہ ہے، علیکم، تمہارے اوپر لازم ہے، تمہارے اوپر کوئی چیز لازم ہے، مقرر ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے لفظ علی
عربی زبان میں کسی کے اوپر کوئی چیز لازم کرنے کے لیے، کوئی چیز کسی کے اوپر نگرانی کے طور پر کرنے کے لیے آتا ہے لفظ علی۔ آپ کے اوپر لازم نہیں، حالانکہ تمہارے اوپر لازم ہے، حالانکہ تمہارے اوپر مقرر ہے۔ لحافظین، حافظ، حافظ کہتے ہیں نگرانی کرنے والا، کیونکہ ڈوئر اس میں فاعل ہے، ظالم، جابر، خالق، ضارب، نگرانی کرنے والے کو۔ حالانکہ تمہارے اوپر مقرر ہے۔ لفظ مقرر کہاں سے آیا ہے؟ لفظ مقرر آ رہا ہے علی کے وجہ سے، کیونکہ علی لازم کے معنی میں آتا ہے، اسی لازم کو ہم تعبیر کر رہے ہیں یہاں پر مقرر سے۔ تمہارے اوپر مقرر ہے حافظ، نگراں، یا نون لگانے سے پلورل بن گیا، نگرانی کرنے والے۔ اور یہ لام لحافظین ہے، یہ جب لام زبر والا آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تاکید پیدا کرنا۔ یقیناً تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے مقرر ہیں۔ تو انا بھی تاکید کے لیے ہے، مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، اور لام بھی تاکید کے لیے ہے۔ یہ لی نہیں ہے، دیکھیے اگر لام پر زیر آتا ہے پھر تو اس کے معنی ہوتے ہیں کا، کی، کے، یا لیے، وجہ سے، اس کو تو کہتے ہیں حرف جر۔ اور جب لام زبر والا آتا ہے وہ ہوتا ہے تاکید کے لیے، مضبوطی پیدا کرنے کے لیے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، کبھی آپ الجھ جائیں کہ کبھی یہ ترجمہ ہوتا ہے کبھی یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ جیسے الحمدللہ، للہ میں جو الحمدللہ میں جو لام آیا تھا وہ تاکید کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ لام زیر والا تھا، اس کے معنی تھے خاص ہونے کے، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تو خیر، یقیناً تمہارے اوپر مقرر ہے نگرانی کرنے والے۔ اور نگرانی کرنے والے کون ہیں؟ یا فرشتے مراد ہیں، نگرانی کرنے والے فرشتے مراد ہے۔ کرامن، جو کہ کرام ہے، یہ کرام پلورل ہے اور اس کا سنگولر ہے کریم۔ اس کا سنگولر ہے کریم، اور اس کے معنی ہے معزز، وہی جو پہلے بھی آیا تھا کرام بررہ، سورہ عبس و تولی میں آیا تھا کہ قرآن کریم لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ لکھنے والے معزز فرشتوں، کرام بررہ، معزز اور نیک فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ تو یہاں بھی کرام کے معنی معزز، وہ نگرانی کرنے والے فرشتے معزز ہیں۔ کاتب، یہ بھی اس میں فاعل ہے، کاتب یانون لگا کر، کاتب کے معنی لکھنا، کتبہ اس نے لکھا، یکتب وہ لکھتا ہے، کاتب لکھنے والا، اور وہ لکھنے والے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر نگرانی کرنے والے سے مراد ویسی نگرانی نہیں کہ، بلکہ اللہ معلوم سے نے لکھا ہے للأعمال۔ للأعمال کا مطلب اعمال کی نگرانی کرنے والے آپ کے اوپر موجود ہیں۔ یعلمون، علم یعلم بار بار آتا رہتا ہے جاننا، واو نون لگا کر جمع بنا دیا، اور جانتے ہیں وہ فرشتے۔ یعلمون، اس کے اندر ہم ضمیر نکالیں گے کیونکہ یہ پلورل جمع ہے، اس وجہ سے ضمیر بھی پلورل ہم کی نکالیں گے، اور پھر کہیں گے کہ یہ ہم ضمیر لوٹ رہی ہے حافظ کی طرف۔ اور یہ فرشتے جانتے ہیں ماں، اس کو جو تم موصولہ ہے، اور موصولہ سے کچھ نہ کچھ مراد ہوتا ہے، لہذا اس سے مراد یہاں پر عمل ہے۔ ان اعمال کو جانتے ہیں، تفعلون جو تم کرتے ہو، فعل یفعل کرنا، فعل اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے، تفعلوا تم کرتے ہو، تفعلون تم سب کرتے ہو، جانتے ہیں وہ اعمال جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار، یقینی بات یہ ہے، ابرار، ابرار اسی بار کی جمع ہے، بار کے معنی نیک، جو برارہ آیا تھا بالکل وہی ہے۔ یہ سمجھیے کہ برارہ بھی اس کی جمع آتی ہے اور ابرار بھی اس کی جمع آتی ہے۔ یقیناً نیک لوگ، لفی نعیم، یہ لام تاکید کے لیے جو اوپر آیا تھا لحافظین میں، دیکھیے وہاں پر بھی لام پر زبر آیا تھا، وہ بھی تاکید کا تھا، یہاں پر بھی لام پر زبر ہے، یہ بھی تاکید کا ہے۔ یقیناً نیک لوگ نعیم میں ہیں۔ نعیم سے مراد ہے نعمتیں، امام راغب نے لکھا ہے نعیم کہتے ہیں النعمت الکثیرہ، بڑی نعمتوں کو، زیادہ نعمتوں کو۔ تو یقیناً نیک لوگ
بہت سی نعمتوں میں ہیں، ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ ہم ہیں کا ترجمہ کریں، اور ایک تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا کہ وہ جنت میں ہیں، اس وجہ سے وہ نیک نعمتوں میں ہیں۔ اور اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ دنیا میں فی الحال یہ بات ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ یہاں پر یکونو چھپا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ترجمہ کریں گے یکونون، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار، فاجر، یہ وہی جو عبس و تولا کے آخر میں آیا تھا، وہاں پر تھا فجرا، وہ بھی فاجر کی جمع تھی، فاجر کا پلورل تھا، اور یہ بھی فاجر کا پلورل ہے۔ اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ عربی زبان میں جمع پلورل کئی کئی طریقے سے آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جمع اور پلورل بنانے کا بس ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، کئی کئی جمع آتی ہیں۔ اور یقیناً فاجر لوگ، بدکار، فاجر کا ترجمہ گنہگار کر سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی اس سے مراد کافر ہی ہیں، مسلمان مراد نہیں ہے یہاں بھی۔ یقیناً کافر لوگ، بدکار لوگ، گنہگار لوگ جہیم میں ہوں گے، یہاں پر بھی لام وہی تاکید والا ہے، اور فی کے معنی میں جہیم، یہ جہنم کو کہتے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی بتلایا تھا جہیم اصل کہتے ہیں اس جگہ کو، اس آگ کو جو کہ دہکانے والی ہو، جو پوری جوش مار رہی ہو، دہکتی ہوئی آگ کو جہیم کہتے ہیں۔ خیر ترجمہ تو آپ جہنم سے کر لیجئے، دوزخ سے کر لیجئے، لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اصل جہیم کس کو کہتے ہیں۔ اور یقیناً بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ یسلونا، یسلونا یہ بھی پہلے آ گیا ہے۔ صلا یسلو کے معنی عام طور پر ترجمہ داخل ہونے سے کرتے ہیں، لیکن اصل صلا یسلی جیسے امام راغب نے لکھا ہے، اس کا معنی ہے جلنے کے، آگ کو برداشت کرنا، آگ میں جلنا، یہ اصل معنی ہے۔ تو جلیں گے آگ میں، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یسلونا جلیں گے اس آگ میں، اس دوزخ میں، ہا ضمیر پر ناؤن ہے، جہیم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہاتھوں پر ناؤن ضمیر مؤنث ہے، فیمیل ہے، اور یہاں پر جہیم مذکر میل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جتنے بھی جہنم کے نام ہیں، جہیم ہے، سعیر ہے، خود نار ہے، خود دوزخ ہے، یہ سب کے سب مؤنث فیمیل استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ یسلونہا داخل ہوں گے ہا اس جہنم میں، یا پھر جلیں گے اس جہنم میں، یوم الدین بدلے کے دن، اور بدلہ کا دن کیا ہے؟ قیامت کا دن، جزا سزا کے دن، قیامت کے دن، کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وما ہم، اور نہیں ہوں گے وہ غائب، غائب اردو میں بھی بولتے ہیں، غائب اردو میں بھی بولتے ہیں، یہ بھی اس میں فائل ڈوئر ہے، غابہ وہ غائب ہوا، یغیب وہ غائب ہوتا ہے، غائب غائب ہونے والا، وما ہم، اور نہیں ہے وہ لوگ، اور وہ لوگ غائب نہیں ہوں گے۔ یہاں بھی دیکھیے آپ غائب کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ غائب نہیں ہوں گے، مستقبل، فیوچر میں، کیونکہ آپ کو پہلے بتلا چکا میں کہ غائب اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل کبھی حال یعنی پریزنٹ کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی مستقبل یعنی فیوچر کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں پر فیوچر کا ترجمہ کریں گے کیونکہ جہنم میں داخل ہونا، جہنم سے نہ نکلنا، اس سب کا تعلق مستقبل فیوچر سے ہے۔ اور وہ لوگ، ہم پر ناؤن ضمیر ہے، اس سے مراد ہے یہ فجار، اور یہ فجار، یہ بدکار لوگ، انہا اس جہنم سے بالکل غائب نہیں ہوں گے، غائب نہیں ہوں گے۔ یہ بالکل جو میں نے بڑھایا ہے وہ باقی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ سبق میں کل آ چکا، کل نہیں میرے خیال میں 2 دن پہلے آیا تھا، کہ جب خبر پر با آتا ہے تو اس سے نگیٹیو کے اندر اور زیادہ تاکید اور مضبوطی پیدا کرنی ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں وما ہوا بقول شیطان الرجیم، وما صاحبکم بمجنون، یہ سب تھی۔ وما ادراک ما یوم الدین، یہ ما ادراک وہی ہے جو پہلے آ چکا ہے، کہاں پر آیا تھا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہاں پر یہ عرض کیا تھا کہ ادرا کے معنی اصل ہوتا ہے جانوانا،
दरा यदरी के माने जानना, अदरा यदरी दूसरे को जनवाना यानी बतलाना, तो ये बतलाने के माना में होता है। तो असल बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड अगर हम तर्जमा करेंगे, माँ किस चीज ने अदरा बतलाया का आपको, किस चीज ने, क्योंकि मैं पहले बतला चुका हूँ माँ इस्तिफामिया है, क्वेश्चन के लिए है, और माँ इस्तिफामिया के दो तर्जमे होते हैं, एक तो क्या, कभी तो क्या से तर्जमा होता है जिसे व्हाट कह लीजिए, और कभी माँ से का तर्जमा होता है कौन सी चीज, जिसका तर्जमा आप वो, ये विच से कर सकते हैं। माँ किस चीज ने अदरा आपको बतलाया, किस चीज ने बतलाया आपको, ये लफ्जी तर्जमा है, लेकिन ये तर्जमा आपको यहाँ करना नहीं है, सिर्फ इस वजह से बतलाता हूँ कि आपको मुगालता ना हो। असल पर ये फेल ताज्जुब है यहाँ पर, यानी इसके जरिए से ताज्जुब किया जा रहा है, फेल ताज्जुब है, इसके जरिए से ताज्जुब किया जा रहा है। ताज्जुब क्या किया जा रहा है, अरे कुछ पता भी है, यानी ताज्जुब की बात यह है कि कयामत का कुछ पता ही नहीं है, हालांकि जब कयामत आएगी पता लग जाएगा। अरे कुछ पता भी है, यानी ताज्जुब किया जा रहा है कि कैसे ये लोग हैं कयामत से गाफिल होकर बैठे हैं, तो ये ताज्जुब कर किया जा रहा है मादराका के जरिए से। तो हम तर्जमा ये नहीं करेंगे किस चीज ने तुझको बतला दिया, वर्ड बाय वर्ड तर्जमा यहाँ बिल्कुल गलत होगा। असल तर्जमा करेंगे तुमको क्या पता, तुझे कुछ पता भी है, कुछ पता भी है तुझको, माँ यौमुद्दीन क्या है, बदले का दिन। देखिए यहाँ पर भी माँ इस्तिफामिया है, क्वेश्चन के लिए है, लेकिन यहाँ पर माँ क्या के माना में आ रहा है, और यहाँ पर माँ कौन सी चीज के माना में आ रहा है वो माँ ही। तो आगे पीछे देखकर ये तय करना पड़ता है। तुझे कुछ पता भी है, मा यौमुद्दीन बदले का दिन क्या है, जजा सजा के दिन क्या है, या फिर सीधा तर्जमा क़यामत का दिन क्या है। सुम्मा, आपको मालूम है कि सुम्मा आता है एक बात को दोबारा फिर कहने के लिए, जैसे अम्मा वो अम्मा यतसालूनहिम आयता अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीह मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। हरगिज तुमको ये इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए, सयअलमून अनकरीब पता लग जाएगा, सुम्मा फिर तुमको दोबारा कहा जा रहा है कल्ला ऐसा मत करो, सयअलमून पता लग जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी लफ्ज सुम्मा में कहा जा रहा है, सुम्मा दोबारा तुमसे कहा जाता है, तो सुम्मा का तर्जमा है तो फिर, लेकिन इसके अंदर हमें उर्दू के अंदर ये बढ़ाना पड़ेगा वजाहत करने के लिए, फिर तुमसे कहा जाता है। गोया के इससे पहले आप ये कह सकते युकालू है, सुम्मा युकालू लहुम फिर उनसे कहा जाता है, फिर उनसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मा अदरा का कुछ पता भी है तुमको, ये तुमको जो मैं तर्जमा कर रहा हूँ काफ की वजह से, तुझको भी तर्जमा कर सकते हैं, तुझको कुछ पता भी है, मा यौमुद्दीन बदले का दिन क्या है, यौम ला तमलिकु, फिर अल्लाह ताला ने खुद ही बतलाया, यौमा वो दिन है, वो दिन है, ला तमलिकु मलका यमलिकु किसी चीज का मालिक होना, किसी चीज का आदमी कोई चीज अंडर में हो वही मालिक होता है, जिस दिन कोई भी इंसान किसी भी इंसान के लिए शैअन किसी भी चीज का। अब यहाँ पर एक आप ग्रामर समझ ले, शायद आपको फायदा दे। देखिए एक होता है नकीरा, नकीरा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, प्रॉपर तो मारिफा को कहते हैं, प्रॉपर का मुकाबले में क्या कहते हैं, प्रॉपर मारिफा को कहते हैं ना, किसी का ये मालूम है किसी को। चलिए खैर, नफ्स के माने है नकीरा, तो नकीरा का मतलब यह है कि वो मुतय्यन नहीं है, कॉमन। हाँ बिल्कुल सही, मेरे याद नहीं आ रहा था। तो नफ्स के माने न, आप मौजूद भी हैं या नहीं, या जहन में नहीं आया। नफ्स कॉमन है, नकीरा है,
یہ دوسرا والا نفس یہ بھی نکیرہ ہے، کامن ہے، شیئن یہ بھی نکیرہ ہے یعنی کامن ہے، کیونکہ عربی زبان میں الف لام لگانے سے کامن ختم ہوتا ہے اور پراپر بنتا ہے، بغیر الف لام کے جو ہوتا ہے وہ کامن رہے گا، نکیرہ رہے گا۔ نکیرہ لکھ دیتا ہوں، کامن تو آپ کے پہلے سے یاد ہوگا۔ قاعدہ یہ ہے، رول یہ ہے کہ جب نکیرہ نفی کے بعد آئے، لا کے بعد آ رہا ہے نا، نفی کے بعد آئے تو اس سے عمومیت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کیا ترجمہ کیا، نفسن کوئی بھی انسان، لنفسن کسی بھی انسان کے لیے، شیئن کوئی بھی کسی بھی چیز کا، تو یہاں کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کے لیے کچھ بھی، یہ جو عمومیت پیدا کی جا رہی ہے یہ کس وجہ سے آئی ہے، کیونکہ نفسن کامن نکیرہ ہے اور نفی کے بعد آ رہا ہے، اور رول اور قاعدہ ہے کہ جب نکیرہ نفی کے بعد آئے تو عمومیت وہاں پر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کا جو کلمہ، ہمارا کلمہ جو اسلام کا کلمہ ہے، لا الہ، الہ کامن نکیرہ ہے اور لا سے پہلے آیا، لا کے بعد آیا ہے، لا الہ کوئی بھی، ورنہ ترجمہ یہ تھا اصل عبادت کے لائق نہیں، یہ اصل ترجمہ تھا، لیکن ہم ترجمہ کرتے ہیں کوئی بھی۔ یہ کوئی بھی جو ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ اسی کامن کی وجہ سے کرتے ہیں۔ لا تملکو کوئی بھی نفس، جان، نفس عربی میں فیمیل مانا جاتا ہے، اسی وجہ سے تملکو تا کے ساتھ آیا ہے، کیونکہ تملکو فیمیل ہے، یملکو مذکر میل، تملکو مؤنث فیمیل۔ کوئی بھی جان، کسی بھی جان کے لیے، شیئن کچھ بھی ملکیت نہیں رکھے گی، کچھ بھی بس نہیں رکھے گی، کچھ بھی قابو نہیں رکھے گی۔ والامر، اور تمام حکم، دیکھیے والامر کا میں ترجمہ کر رہا ہوں تمام، تمام کا لفظ کہاں سے آیا ہے، کیونکہ الف لام کبھی کبھی تمام کے معنی میں آتا ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا الحمدللہ میں کہ تمام تعریف ہے، تو الحمدو پر جو الف لام آیا تھا اس کے معنی بھی تمام کے تھے، اسی طریقے سے الامر پہ جو الف لام ہے اس کے معنی بھی تمام کے ہیں، کہ تمام حکم یوم اذن اس دن یعنی قیامت کے دن، للہ اللہ کے قبضے میں ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ لام قبضہ کا ترجمہ کہاں سے آیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ لام عربی زبان میں بہت سے معنی کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر یہ لام ملکیت کے لیے ہے، اور ملکیت کا مطلب ہی قبضہ ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کا ترجمہ قبضے سے کیا ہے۔ تو کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان کسی بھی نفس کے لیے کچھ بھی بس نہیں رکھے گا، فائدہ مالک ملکیت رکھنا، کوئی بھی آدمی کسی بھی آدمی کے لیے کچھ بھی قابو نہیں رکھے گا، طاقت نہیں رکھے گا۔ والامر، اور تمام حکم یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، للہ اللہ کے قبضے میں ہوگا۔ ترجمہ لوٹا دیتا ہوں، کلا ہرگز دھوکے میں نہ رہنا چاہیے، بلکہ تم یعنی دھوکہ نہیں چھوڑتے ہو بلکہ تم جھٹلاتے رہتے ہو بالدین جزا سزا کو، وَإِنَّ حالانکہ یقینی بات یہ ہے، علیکم تم پر مقرر ہے، لحافظین اعمال کی نگرانی کرنے والے، کرامن جو کہ معزز ہیں، عزت والے ہیں، کاتبین اور لکھنے والے ہیں، یعلمون جانتے ہیں، ما ہر اس عمل کو، تفعلون جو تم کرتے ہو، اتنا یقینی بات یہ ہے، الابرار نیک لوگ، فی نعیم عیش میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ فاجر لوگ یعنی بدکار لوگ، لفی جہیم جہنم میں ہوں گے، یصلونہا وہ اس میں داخل ہوں گے، یوم الدین جزا سزا کے دن، وما ہم اور وہ لوگ عنہا جہنم سے بغائبین غائب نہیں ہوں گے، وما ادراکا اور تجھے کچھ معلوم بھی ہے، ما یوم الدین کے جزا سزا کا دن کیا ہے، ثم پھر دوبارہ کہا جاتا ہے ما ادراکا تم کو معلوم بھی ہے، ما یوم الدین کے وہ بدلے کا دن کیا ہے، یوم لا جس دن کوئی بھی آدمی طاقت نہیں رکھے گا، لنفسین کسی بھی کے لیے، شیئن بالکل بھی،
والامر اور تمام حکم یومئذ اس دن اللہ کے قبضے میں ہوں گے.